تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش قسمت ہیں ہم کہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان آ گیا۔ بڑی ہی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنے گھر میں آنے کی۔ بڑی ہی بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو رب کے گھر میں نہیں آتے ہیں۔ جو رب کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اور اگلے جہان کی تیاری صرف دو ہی باتوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک انسان کے دل میں جنت کا لالچ ہو اور دوسرا انسان کے دل میں جہنم کا خوف ہو۔ جب یہ دو چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہو جائیں وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ نرم بستر پر نہیں سو سکتا۔ جہنم کا خوف اس کو یقین ہو آخرت کی باتوں پر، اس کو یقین ہو جنت کی نعمتوں پر۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزر رہے تھے، حارث بن مالک رضی اللہ تعالی۔ پوچھتے ہیں، حارث تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ ہمارے بھی شب و روز گزر رہے ہیں، اور صحابہ بھی اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ حارث بن مالک تمہارے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی حالت میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حارث جانتے ہو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حارث بن مالک کہتے ہیں، میری صبح اور شام دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہوں۔ یہ دل میں تڑپ تھی، یہ شوق تھا جنت کا اور یہ خوف تھا جہنم کا۔ میری نظروں کے سامنے ہر وقت اللہ کا عرش رہتا ہے، جنت کی نعمتیں رہتی ہیں، جنت کے پھل اور جنت کی حوریں اور جنت کے باغات اور جنت کی نہریں رہتی ہیں۔ اور دوسری طرف میرے سامنے جہنم کا عذاب اور جہنم کا خون اور پانی اور پیپ کھولتا ہوا جہنم کی آگ میرے سامنے رہتی ہے، ڈر لگا رہتا ہے۔ اسی حالت میں صبح اور شام ہو جاتی ہے۔
اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے حارث اسی بات پر قائم رہنا، 3 دفعہ فرمایا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم کا خوف کوئی کم ہے؟ ایک صحابی رسول جہنم کے خوف کی وجہ سے سوکھ کر کانٹے ہو گئے۔ اس کی بیوی کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہنم کا خوف کھا گیا۔ ہمارے دلوں میں کتنا خوف ہے بھائیو۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب لوگوں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جو ہی جب جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، وقال لهم خزنتها، جہنم کا دروغہ سوال کرے گا، کس سے؟ انسانوں سے۔ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آیا؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آیا جو رب کی آیات پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کتنی عمریں گزر چکی ہیں، کتنے سال گزر چکے ہیں رب کی آیات کو سنتے ہوئے، کبھی دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لوں؟ پوری زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو میں اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لوں، اس کی تفسیر کو جان لوں، اس میں غور و فکر کر لوں۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے آیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں قرآن کے اندر کیا موجود ہے۔ یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں اس دن سے کبھی نہیں ڈرایا، اس ملاقات سے کسی نے نہیں ڈرایا تمہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، ملاقات ہونی ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا۔ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہ کہیں گے کیوں نہیں، کم بختی تھی ہماری، ہم پر عذاب ثابت ہو چکا۔ کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، فبئس مثوى المتکبرین، بری جگہ ہے سرکش لوگوں کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے۔ بھائیو قرآن کو پڑھیے، شاید میری اور آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے، ہمارے دلوں میں وہ خوف پیدا ہو جائے جہنم کا جو صحابہ کے دلوں میں پیدا تھا۔
ہم آج بھی اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کھائی، دنیا کی مثال دی، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ انسان اپنی شہادت والی انگلی دریا میں ڈبوتا ہے، جتنے قطرے اس انگلی کے ساتھ لگتے ہیں وہ دنیا ہے، باقی آخرت ہے۔ اور ہم انگلی سے لگنے والے قطروں کی فکر کر رہے ہیں، اس سمندر اور دریا کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہماری محنتیں اس قطروں کے لیے ہے، چند قطروں کی خاطر پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اس ماہ رمضان میں بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ ایک عشرہ گزر چکا ہے، کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کتنی نیکیاں کمائی ہیں، چیک کیجئے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آگے کیا بھیجا ہے، آگے کیا بھیجا ہے، کون سے اعمال کیے ہیں، کل کے لیے کیا چیز روانہ کی ہے، فکر کیجئے بھائیوں۔ جہنم کا خوف، جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ انسان کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ ہائے، اس جہنم سے بچنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، جہنم کا خوف ہے اور جنت کا شوق ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اہل جنت کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، ان کے لیے جنت کو سجایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جنت کے دروازوں کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ 8 دروازے ہیں، سارے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، سارے دروازے فل بھرے ہوئے ہوں گے۔ جنت کو سجا دیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، وہاں بھی جنت کا فرشتہ کھڑا ہوگا اور کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی کے ساتھ اس گھر کے اندر، اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جنت کا شوق ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، انسان کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا وعدہ سچا ہو گیا، تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ ہمیں بھی اپنا وعدہ سچا کرنا چاہیے، محنتیں کیجیے بھائیوں۔ کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، دنیا میں ماہ رمضان میں تمہارا کھانا اور پینا دن میں بند ہو گیا تھا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے کرو، کھاؤ اور پیو، جو دنیا میں تم کام کر کے آئے تھے، جو دنیا میں تم نمازیں پڑھ کر آئے تھے، جو دنیا میں تم روزے رکھ کے آئے تھے، جو دنیا میں تم عقائد رکھ کے آئے تھے، اعمال کیے تھے، نیکیاں کی تھی، مال خرچ کیا تھا، آج مزے کرو۔
الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جب فرشتے اہل جنت کی روح نکالیں گے، فوت کریں گے، کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ بسبب اس کے جو دنیا میں تم اعمال کیا کرتے تھے۔ علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جو دنیا میں تم نیکیاں کیا کرتے تھے، آج اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان کی روح نکلتی ہے مومن بندے کی، فرشتہ سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل رب کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے۔ میری اور آپ کی روح ایسی ہے، اپنے اندر جھانک کر دیکھیے، فکر کرنے والی بات ہے بھائیو۔ میری اور روح ایسی روح ہے کہ فرشتہ ہمیں یہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل رب کی طرف، رب تجھ سے راضی ہے۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے آسمان سے جنت کا کفن انسان کے لیے آئے گا، جنت کی خوشبو انسان کے لیے آئے گی۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہیں۔ الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ امید ہے، امید تو ہر کوئی رکھتا ہے۔ ایسے اعمال بھی ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے جنت کا کفن لے کر آئے، ہمارے لیے جنت کی خوشبوئیں لے کر آئے ہیں، قبر میں ہمارے لیے جنت کا دروازہ اور جنت کی کھڑکی کھل جائے، قبر میں ہمارے لیے جنت کا بستر لگ جائے، جنت کے لباس پہنائے جائیں۔ اسی محنت تو کرو، کوشش تو کرو، رب اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور کافر انسان جہنم سے اس کے لیے ٹاٹ کا ٹکڑا آئے گا، بدبو آئے گی، کالے فرشتے آئیں گے، ہاتھ میں ہتھوڑے لے کر آئیں گے۔ جہنم کا خوف اور جنت کی لالچ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَعْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جنت المأویٰ میں چلے جاؤ، تمہاری مہمان نوازی تیار ہے، اس لیے کہ تم دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ نیکیاں بڑی کام آئیں گی بھائیوں، آج ہمیں پرواہ ہی نہیں، آج ہمارا رخ مسجد کی طرف نہیں ہے، بازاروں کی طرف ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔
اس جنت کو اللہ نے اتنا سجایا ہے اس انسان کے لیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جنت میں جانے والا انسان گروہ، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اللہ کے رسول کو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ ہائے کتنی نعمتیں ہیں، کتنا شوق دلایا جاتا ہے۔ جو دوسرا گروہ ہوگا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے آسمان پر تارے چمک رہے ہوں گے، ایسے چہرے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ حوض کوثر پر پانی پئیں گے، موتیوں سے سجائی جائے گی۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے، ابوبکر کے ہاتھ سے رضی اللہ تعالی عنہ پانی پلایا جائے گا، اور جس نے ایک دفعہ پانی پی لیا دوبارہ اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ آج تو ہم پیاسے ہیں نا روزوں کے ساتھ، صرف اس لالچ میں کہ ہمیں حوض کوثر پر پانی پلایا جائے گا۔ کوشش کیجئے بھائیو، ترغیب لاتے ہیں، کوشش کیجئے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا انگلی سے لگنے والا ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ، اور نیچے سمندر ہے، دریا۔ اس دریا کی فکر کیجئے، اس قطرے کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اس دریا کے لیے اپنے مال کو خرچ کیجئے، اپنی جان کو کھپا دیجئے۔ کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ ان سایوں کے اندر داخل ہو جاؤ، وہاں دھوپ نہیں ہوگی، وہاں بیماری نہیں ہوگی، وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا، سائے ہی سائے ہوں گے، پھل ہی پھل ہوں گے۔ اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا، وہاں پھل ہوں گے ہمیشہ اور سائے ہوں گے۔ کتنی پیاری جنت ہے بھائیو، اللہ ہمارے نصیب میں لکھ دے جنت کو، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، وہاں اللہ کے بندے چشموں سے پانی پئیں گے، اور چشموں کو جس طریقے سے چاہیں گے اپنی طرف موڑ لیں گے۔ کیا مزے کی زندگی ہے بھائیو، ہم اس مزے کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا میں ہم اپنی محنتیں ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ قوموں کو بلند کر دیتا ہے، خاندان کو بلند کر دیتا ہے، گھرانے کو بلند کر دیتا ہے۔ کیا ہمارے گھر میں حافظ قرآن موجود ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا مجھے قرآن کی کتنی آیات یاد ہے؟ میرے گھر میں حافظ قرآن ہے، اور جس کے گھر میں حافظ قرآن ہے اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہر وقت قرآن ہی پڑھتا جائے گا، سیڑھیاں چڑھتا جائے گا اور قرآن پڑھتا جائے گا، اور ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ کیوں نہیں فکر کرتے بھائیو، دنیا تو گزر جائے گی، ہم مر جائیں گے، بچے ہمارے جوان ہو جائیں گے۔ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنا صدقہ جاریہ تو بنا دیجئے۔ یہ بینک بیلنس ہے، یہ وراثت ہے، یہ جائیداد ہے ہماری آخرت کے لیے۔ دنیا میں اپنی اولاد کے لیے مکان اور کوٹھیاں بناتی ہیں، گاڑیاں لیتی ہیں، ان اولاد کو اتنا کیجئے کل قیامت کے دن آپ کو جنت میں ساتھ لے جائیں۔
فکر کیوں نہیں کرتے بھائیو؟ یہ قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین. یہ جنت سونے کے ڈشوں میں کھانا دیا جائے گا. آئے دنیا ترستی ہے سونے کو، یہ مومن کی شان اتنی ہے، اس مومن کو اللہ سلام کرے گا. اس روزے دار کی شان اتنی ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ سیام ہے، صرف روزے دار ہی اس میں سے گزرے گا. اور تمہاری بڑی عزت ہے بھائیو، ہماری بڑی عزت ہے اللہ کے ہاں. نزلا بما كانوا يعملون، ہماری مہمان نوازی ہونی ہے سبب اس کے کہ ہم دنیا میں 5 وقت نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، صدقہ اور خیرات کرتے تھے. ہماری مہمان نوازی ہونی ہے، ہم اللہ کے ہاں مہمان ہوں گے اور اللہ ہماری مہمان نوازی کرے گا. وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اتنا بغیر حساب و کتاب کے تمہیں رزق دیا جائے گا. وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں میں سے جس کا گوشت چاہو گے تمہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا. بندوں کیوں نہیں محنت کرتے؟ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہے. اس قرآن کو پڑھ کر تو دیکھیے، اس قرآن کو کا مطالعہ کر کے تو دیکھیے کہ اللہ نے اس بندے کے لیے کتنی نعمتیں تیار کی ہے. دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس انسان کے لیے ہے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا کہ میرا مطیع اور فرما بردار بن جائے، میرے سامنے جھکنے والا بن جائے. آئیے عہد کیجئے بھائیو، ایک اشرا گزر چکا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سب سے پہلے آ کر مسجد میں فرشتوں کو اپنا نام لکھوا رہے ہیں. اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، گائے کی قربانی کا ثواب ہے. ہم نہیں لکھوا سکتے، فکر نہیں، احساس نہیں ہے. اور کل قیامت کے دن انسان جیسے زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جنت میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو نیچے کھڑے ہو کر آسمان تک بلند لوگوں کو دیکھے گا کہ محلات کے اندر موجود ہیں. وہاں کرے گا ہائے میں بھی محنت کر لیتا، میں بھی سب سے پہلے مسجد میں آ جاتا، میں بھی بلند ہو جاتا. کیوں نہیں دل میں شوق پیدا ہوتا؟ اللہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا کرتے ہیں. اللہ دل سے دعا کر رہا ہوں، ہمارے دلوں میں شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخل فرماتے ہیں. وہ جنت الفردوس جو عرش کے نیچے ہے، جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. ایک ساتھی مریض آ رہے تھے گجرانوالے سے، جس کا میں نے کینسر کا علاج کیا تھا، جنہوں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ زخمی ہو گئے. اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. ماسٹر صابر صاحب بیمار ہیں، حاجی اشرف صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے قیام کو قبول فرما لینا. اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا اور سننے والا بنا دے. اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دے. اللہ قرآن کو سمجھنے والا بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین.